السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے کر آ۔ اب تو وہ کافر بھونچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 اگر پارے کے حساب سے دیکھتے چلیں تو پارے کے حساب سے یہ تیسرا پارہ ہے۔ پہلے پارے میں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، اس کے بعد پھر جو ہے طالوت جالوت کا واقعہ دوسرے پارے میں ملا۔ تیسرے پارے میں ہمیں جو واقعہ ملا وہ نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ، جسے انگریزی میں ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ واقعے کا پس منظر اس طرح ہے کہ نمرود عراق کا ایک شہر تھا بابل، یہ اس کا بادشاہ تھا۔ یہ ایک تو خود بتوں کی عبادت کرتا تھا اور اپنی قوم کو بھی مجبور کر رکھا تھا، زبردستی کر رکھا تھا کہ وہ بھی بتوں کی عبادت کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ وہ واقعہ جس میں قوم کے لوگ عید کے لیے نکلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم چلو بتوں کی عبادت کے لیے عید کا دن ہے، تم بھی چلو بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں انی سقیم، بھائی میں تو بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد قوم کے لوگ سب چلے گئے۔ جانے کے بعد جہاں بتوں کو رکھا جاتا ہے اس مکان میں، اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الانبیاء کے اندر واقعہ جو ہے مذکور ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر جتنے بت تھے پورے بتوں کے سروں کو منہدم کر دیا، اڑاتے گئے ایک سر۔ اس کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں تلوار کو تھما دیا، رکھ دیا۔ قوم کے لوگ سب عید گزار کر کے آئے۔ عید گزار کر آنے کے بعد دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ سبوں کے سر جو ہے اڑا دیے گئے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے؟ اب سب لوگ تھوڑا فلیش ہوئے۔ فلیش میں جانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اس کام سے ابراہیم ہی روکتا تھا، شاید ابراہیم سے چلو پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ عید کو بھی نہیں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی اگر گرے ہوئے ہیں سب کے سر تو دیکھو یہاں بڑے بت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار ہے، اس نے شاید سب کو اڑایا ہوگا، اس سے پوچھو نا، تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قوم والے تھوڑی دیر سوچے اپنے آپ میں کہ یہ تو امپاسبل ہے، مگر ان کے اوپر
تخلید کا بھوت سوار تھا، تو پھر جو ہے بھڑک اٹھے کہ تو نے ہی یہ کام کیا۔ آخر کار قوم والے پلان کیے، مشورہ کرنے کے بعد ایک لمبا ٹائم لے کر خندق کھودی گئی، اور اس میں کافی لکڑیاں وغیرہ جلنے والی چیزوں کو، تمام چیزوں کو ڈالا گیا۔ اس کے اندر ڈالے جانے کے بعد اس کو جلایا گیا، یہاں تک کہ آگ جو ہے بھڑکتی گئی۔ اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں جب پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ابراہیم جیسا ایمان ہو تو آگ بھی کرتی ہے گلستان، تو آگ بھی کیا ہے، گلستان بن جائے گی، باغ بن جائے گا، پارک بن جائے گا، اگر ویسا ایمان ہو۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اور بڑے آرام سے ہیں۔ اب یہ چرچا قوم میں ہو گیا۔ اس کے بعد نمرود، یہ بادشاہ تھا، اسی کے دربار میں ابراہیم کا باپ آزر علیہ السلام کا باپ آزر جو ہے، اس کا کام کیا تھا، یہ خود بتیں بناتا تھا اور بتیں سیل کرتا تھا، بزنس کرتا تھا بتوں کا، اور وہ نمرود کے دربار میں ہوتا تھا، درباری تھا۔ تو باپ چونکہ اس کے اندر بھی شرک کا بھوت سوار تھا، تو وہ کیا کیا، یہ ابراہیم کا واقعہ جو ہے نمرود کے پاس ذکر کیا کہ دیکھو اس کا معاملہ ایسا ہے، تھوڑا بلا کر تم ہی بات کرو۔ تو نمرود بادشاہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ یہاں پر یہ پس منظر ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے بے خوف و خطر ہو کر، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ نمرود پوچھتا ہے تو کس خدائی کا اعلان کر رہا ہے، کس کو خدا مان رہا ہے تو اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی یحیی و یمیت، وہ اللہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا بڑا کام۔ قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک پر سزائے موت لکھی جا چکی تھی، اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا، دیکھ اس پر موت تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور دوسرے کو جو سزا میں تھا اس کو کیا کر دیا، قتل کر ڈالا، کہا کہ دیکھ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا بڑا کام۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ کفار قریش، کوئی بھی ربوبیت کے متعلق یہ جانتے تھے، حتیٰ کہ فرعون بھی، قرآن میں اللہ نے کہا کہ واقعی اگر یہ اپنے آپ میں تلاشے دیکھے تو ربوبیت حقیقی معنی میں اللہ کی طرف جانتا ہے کہ کوئی اس کائنات کو چلانے والا، یہ سیدھے دعویٰ کرنے والا، کوئی بھی دعویٰ کرنے والا ہو، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ چیز کھٹکے گی کہ ہے کوئی یہ نظام چلانے والا۔ تو فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام وہاں آ گئے اس ٹاپک پر، کہا کہ بات اگر ایسی ہے تو میرا رب سورج کہاں طلوع کرتا ہے، مشرق میں طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو الٹا کر کے دکھا کہ مغرب سے طلوع کروا اور مشرق میں ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کانپ اٹھ گیا، تھر تھرا گیا، یہ کون، نمرود تھر تھرا گیا، یہ تو واقعی امپاسبل چیز ہے، میرے ہاتھ کے باہر کی چیز ہے، میری طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے نمرود کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے میں ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، کیا عبرتیں ملتی ہیں۔
پہلی عبرت ہمیں یہ ملتی ہے کہ دعوت کے کام میں حکمت بھی ہونا اور دلیل بھی ہونا. ہمارے پاس حق ہے، دلیل ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں معلوم ہے ہم کو، حق ہے بول کر کھڑے ہو گئے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے عقل والا، انہیں عقل پرست تھا، اپنی عقل سے دلیل پیش کیا، دیکھ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی عقل پر وار کیا، اس کو عقلی دلیل یہ پیش کی کہ دیکھ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رب یہاں سے سورج نکالتا اور یہاں ڈبوتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ فوری طور پر گھبرا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت میں حکمت ہونا چاہیے، یہی اصل ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم محمد بلاؤ، دعوت دو تمہارے رب کے راستے کی طرف. کیسے؟ حکمت کے ساتھ. جوش خروش جذباتی بن کر دعوت کا کام کریں گے، سنیں گے نہیں، لڑ لیے جھگڑ لیے، ہاں جذباتی بن گئے، یہ ایک داعی کی پہچان نہیں ہے، داعی کے اوصاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، آپ کی دانائی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے کیسے معاملات آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، آئے لوگ سب، آ کر کے کہا کہ محمد تم کیا کیا چاہتے ہو؟ تم اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مکے کا خزانچی بنا دیں، خزانے کا سردار بنا دیں، ہم بنا دیں گے. تم کو یہاں پر لیڈر بھی بنا دیں گے، ہم پوسٹ بھی دے دیں گے، اور سب سے بہترین خوبصورت عورت تمہارے پاس تمہاری زوجیت میں دے دیں گے. تمہیں جتنے بھی ایک انسان دنیا پرست شخص جو ہے، جو اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے دنیاوی لائف کے سلسلے میں، ایک اچھا بنگلہ، ایک اچھی لڑکی، اس طرح سے جو سوچ ہوتی ہے دنیاوی سوچ، ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنے. پورا سننے کے بعد کہا تیری بات ہوگی؟ کہا کہ ہاں بات ہوگی، میں بات کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات پڑھنا شروع، سورہ طٰہٰ کا ذکر کئی مقام پر. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والا جیسا ہے ویسے آیات اور دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے، جس سے جو ہے جواباً وہ آدمی جا کر کیا کہا کہ محمد کو چھوڑ دو، محمد کو اس کا کام کرنے دو، محمد کے لیے رکاوٹ ہرگز وہ قطعاً نہ بنوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دعوت میں حکمت ہونا چاہیے. اقتدار جب انسان کے اندر ہو، پوسٹ اگر آئے تو یہ تکبر کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے انسان جو ہے اقتدار پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے. اقتدار کو ایک ذمہ داری سمجھے کہ اس ذمہ داری کے بارے میں مجھے کیا ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے. اب میں ایک مسجد کا ایک لیڈر ہوں، صدر ہوں، تو صدر اقتدار کے متعلق نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہاں جو خامیاں ہوں گی، جو جتنے بھی کمیاں ہوں گی، اس کے تعلق سے میں کل قیامت کے دن پوچھا جاؤں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہی آپ کا جملہ کہتے تھے کہ اگر ویران جنگل میں بھی راستے میں اگر کوئی گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے، کل قیامت کے دن عمر اس سلسلے میں پوچھا جائے گا رضی اللہ. یہ ہے ذمہ داری کا احساس. بھائی جنگل کہاں ہے، گھوڑا صرف راستے میں ٹھوکر کھا گیا ہے کیونکہ اس راستے پہ عمر جو ہے توجہ نہیں دیا ہے، دھیان نہیں دیا ہے، تو کل عمر جو ہے اس سلسلے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ہے ذمہ داری کا احساس. آدمی اقتدار پر اعتبار کر کے اگر رہے گا تو الٹا کیا آئے گا اس کے اندر؟ تکبر آ جائے گا. جیسا کہ اس نے کہا اناط اللہ الملک، میں جو ہے اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے، اس اقتدار کا یہ فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر کے تکبر اس کے اندر آیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان کو اقتدار ملا تو کیا کرے گا؟ وہ لیطغی، طغیانی کرنے لگا، سرکشی کرنے لگے گا. ان رآہ استغنی، اور وہ بے نیاز ہو جائے گا. اس لیے انسان اقتدار کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اسی اقتدار پر بھروسہ کر کے حق نہ بیٹھے. حق کی دلیل اور باطل کا لاجواب. اللہ مہلت دیتا ہے باطل کو، آخرکار باطل ہی ہوتا ہے، حق ہی ہوتا ہے. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل گر کے ہی رہے گا کتنا.
اس لیے انسان کو چاہیے کہ حق پر برابر وہ ڈٹا رہے اور حق پر وہ جمع رہے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ، انبیاء علیہ السلام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس میں سے ایک اہم مقصد توحید کو عام کرنا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک داعی کے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جرأت ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب اس کے پاس حق ہے تو اس حق کو لے کر کے جرأت کے ساتھ اس دعوے کو پیش کریں۔ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آپ طائف گئے تھے، طائف جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ آپ کو پتھریں پھینک کر مارا گیا، آپ کو اوباشوں کو حوالہ کر دیے، پتھریں پھینک کر کے مارے۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، درخت کے نیچے سائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک نوکر آتا ہے آپ کے پاس، پانی لے کر کے آتا ہے، اس سے تفصیلات پوچھتے ہیں، کون ہے تو؟ یونس بن متہ کے شہر کا تھا، تو یونس بن متہ کے شہر کا۔ علی الفور وہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کے سردار جو ہے، اس نوکر کے غلام کے سردار جو ہے متاثر ہو گئے۔ ایسے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ اتنی مار پڑی ہے، اتنے پتھر برسے ہیں آپ نرم پڑ گئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جرأت تھی۔ اسی طرح ہجرت کے وقت آپ دیکھیں، ایک تو ادھر اعلان ہو گیا ہے جو محمد کو زندہ اور مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ جو ہے ہدیے میں دیے جائیں گے، تحفے میں دیے جائیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اپنے آپ کو بچا کر کے مدینہ جانا ہے، اس کے باوجود بھی راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موقع ملتا، جیسے بھی ملتا، دعوت کا کام کرتے تھے۔ یہ ایک داعی کے پاس کیا ہے؟ جرأت ہونی چاہیے۔ مشکلات کیسے بھی آئیں، مسائل کیسے بھی آئیں، اپنی دعوت میں ڈٹے رہنا چاہیے، ٹھپ نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے، بقیہ رمضان میں ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔